اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ قدامت شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی، یہاں اندھی عقیدت کی وثوقاری نہیں چلتی، یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے۔ کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے، اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان تک چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو آسمان سے زمین پر اتارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ کم سے کم اہل حدیث کسی امتی کو نبی بننے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو کوئی چڑھایا جائے گا اپنے مقام سے اوپر، اہل حدیث کا فرض منصبی ہے کہ اس کو آسمان سے اتار کر زمین پر لائے۔ اگر آپ کسی کو آسمان پر چڑھا رہے ہیں تو اہل حدیث اس کو آسمان سے زمین پر لائے گا، اس لیے کہ امتی کو نبی بننے کی اجازت اہل حدیث کو، جو اس لیے کہ اسے مقام نبوت معلوم ہے۔ مقام نبوت کیا ہے سمجھ لو، یہ روایت سامنے رکھو، بات ختم کرتا ہوں۔ روایت وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ كيف علمت انك نبي حين استنبئت؟ فقال يا ابا ذر اتم ملكا وانا ببعض بطحاء مكه فبقى احدهما على الله وكان الاخر بين السماء والارض. فقال احدهما لصاحبه وهو قال نعم. قال فزنه برجل فوزنته فوزنت به فوزنته. ثم قال فزنه بعشرة فوزنت بهم فرجعت. ثم قال زنه بمئة فوزنت به فرجعت. ثم قال زنه بألف فوزنت به فرجعت. كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجعها. یہ روایت دارمی شریف میں مقدمے میں موجود ہے، مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، بڑی صحیح ہے، میں نے پوچھا، کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے؟ جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا میں سن بھی تھا، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کا نبی؟ کیسے علم تھا اللہ کا نبی؟ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کا نبی؟ کہا کہ ابو ذر فقال یا ابا ذر، اے ابو ذر ایسا ہوا کہ میرے پاس دو فرشتے ہیں، اتاہم ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے، وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ، اور میں وادی بطحا کے ایک مقام کے اوپر تھا، تو ایک فرشتہ تو زمین پر آ گیا، فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، زمین کے اوپر آ گیا، وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور دوسرا جو فرشتہ تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود تھا۔ تو ان میں سے ایک پوچھتا ہے دوسرے سے ہوا کیا یہ وہی ہے؟ ہوا کیا یہ وہی کرنا؟ تو دوسرا بولتا ہے وہی ہے۔ تو دوسرا والا بولتا ہے ایسا کرو، ان کو ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو۔ تو ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں امتی کو رکھ دیا گیا۔ اب تولا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تولا گیا تو بھاری ہو گیا، جس پلڑے میں مطلب جھک جاؤ۔ تو دوسرے فرشتے نے پھر کہا کہ اب 10 آدمیوں کے ساتھ تولو، ایک پلڑے میں 10 امتیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو۔ کہتے ہیں تو بھائی پھر وزن کیا گیا، پھر مغالب آئے۔ تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ اب 100 کے ساتھ وزن کرو، ایک پلڑے میں 100 اور ایک میں اس نبی کو رکھو۔ کہتے ہیں کہ جب ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں 100 آدمیوں کو پھر مغالب آئے۔ تو دوسرا کہہ رہا ہے ایسا کرو کہ اب 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو۔ کہتے پھر وزن کیا گیا مجھے ان 1000 آدمیوں کے ساتھ فرجا تم، تب بھی میں غالب آیا۔ فرشتہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو، کب تک تولو گے؟ لو وزنہ بامتی، تمام امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے اور اس نبی کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے تو لرجعھا، تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں یہ نبی ہوگا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ مقام نبوت بتا رہی ہے یہ حدیث کہ ایک طرف دنیا کے تمام انسان
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا آپ کے مقابلے میں ایک ہے. پوری دنیا کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں آپ کو رکھ دیا جائے تو آپ جس پلے میں ہوں گے وہ پلڑا جھک جائے گا. آگے بڑھو آگے بڑھو. ایک پلڑے میں امام ابو حنیفہ کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام مالک کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام شافعی کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام احمد بن حنبل کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں. پوری دنیا کے تمام انسانوں کے اجتہادات اور استنباط اور قیاسات رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں ایک حدیث جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا کیا تسلیم کریں گے, حدیث کو مان لیا جائے گا اور تمام قیاسات اور اجتہادات کو رسی کی ٹوکری میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مقابلے میں دنیا کے تمام قیاسات اور اجتہادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بقا نہیں. یہ